नाज़रीन, इसराइल ने कुछ महीने पहले जो गैडियन चैरियट्स जिस ऑपरेशन को शुरू किया था और बहुत बड़ी तादाद के अंदर फौज गजा के अंदर दाखिल की थी, मार्च से पहले ये ऑपरेशन जब शुरू किया गया था। आज उसके बारे में जो रिपोर्ट लीक हुई है इसराइली मीडिया में, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जब सामने आया, जिसके मुताबिक इसराइल का ये ऑपरेशन हमास को डिफीट करने का वो मुकम्मल तौर पर फेलियर साबित हुआ है। ये इसराइल की जानिब से, उनकी आर्मी की जानिब से खुद इस बात का एतराफ किया गया है कि इतना ज्यादा उन्होंने वहां पर अपने तमाम ताकत का इस्तेमाल किया और कई महीने तक ऑलरेडी तबाहशुदा गजा को मजीद तबाह किया, लेकिन हमास को डिफीट करने में वो फेल हो गए हैं। और मजीद ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे हमास के पास थाउजेंड्स ऑफ फाइटर्स मौजूद हैं जो इसराइल को जानी नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और इसके साथ साथ हमास अपने आप को रीबिल्ड भी कर रही है। और वो टनल जिनको इसराइल ये समझता है कि हमने ये टनल्स तबाह कर दी हैं, उनमें से रेजिस्टेंस के फाइटर्स फिर निकल आते हैं। और उससे होता क्या है कि मिसाल के तौर पे इसराइलियों ने कहीं पर पड़ाव डाला हुआ है और वो कह रहे हैं भाई यहां पर हमने सारी टनल्स है वो तबाह कर दी हैं, तो अचानक वहां से फाइटर्स निकल आएंगे, तो इसके नतीजे में उनका शदीद जानी नुकसान जब वहां पर होता है, क्योंकि जो फौज गजा के अंदर है वो स्टे भी तो गजा ही में करती है, तो वो कहीं भी स्टे कर रहे होते हैं, कहीं भी पड़ाव डाला होता है और वो समझते हैं कि यहां पर हमने सारी टनल्स है वो तबाह कर दी हैं, लेकिन अचानक फिर वहां से हमास निकल, तो ऐसे वाकयात वहां पर बढ़ रहे हैं। और इस रिपोर्ट ने बताया है कि मजीद अब ये गैडियन चैरियट्स का पार्ट 2 ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो वो पहले वाला जो है उसकी रिपोर्ट आ गई कि वो तो बिल्कुल फेल हुआ, और ये मजीद जो फौजी दाखिल कर रहे हैं उसमें इनको मजीद जानी नुकसान जो है वो शदीद तरीन होने जा रहा है। अच्छा, इसके साथ एक और इसराइली फौजी ने अपनी जान ले ली है, एक और इसराइली फौजी ने अपनी जान ले ली। आप देखिए, गजा, लेबनान, शाम और यमन और ईरान, कोई एक वाकया दिखाइए, कोई एक वाकया कि इन सब में से रेजिस्टेंस ने, फौज ने कहीं पर अपनी जान ली, कोई एक वाकया दिखाइए। और इसराइल के अंदर ऐसे वाकयात सैकड़ों की तादाद के अंदर है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ा और कोलैप्स इनका क्या हो सकता है? तो जैसे ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो एक गैम्बल है अमेरिकन एम्पायर को बचाने के लिए कि अगर वो फेल हो गया तो फिर उसकी कीमत अमेरिकन एम्पायर के नतीजे में निकलेगी। तो इसी तरह जो नेतन्याहू की पॉलिसीज हैं ये भी एक गैम्बल है, ये गैम्बल के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इस हद तक ये इंतहा पसंद टोला जो है वो ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर कर रहा है कि उनकी फौज की हालत ये है, मुजाहरे वहां पर जो हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल डैमेज उनको हो रहा है, इतनी ज्यादा ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनको वो इग्नोर करके अपनी ताकत को इस्तेमाल करते चले जाते हैं। तो फिर अगर वो अपने गोल्स में कामयाब ना हुए तो उसका जो रिजल्ट है वो भी उतना ही बुरा आएगा, और वो सिर्फ सीज फार नहीं होगा बल्कि वो इनका कोलैप्स होगा। तो मजीद इजरायली फौजी अपनी ही जाने ले रहे हैं, ये असैसिनेशंस कर रहे हैं रीजन में, और इनके फौजी अपने आप को खुद ही जब मार रहे हैं। ये गैर मामूली वाकयात हैं और सैकड़ों की तादाद में ये हैं। आप देखिए इसराइल का मोराल इस वक्त क्या होगा कि वो फौजी जो है वो एक एक घर से उनकी जो वो बॉडीज मिल रही हैं कि एक अपने आप को जो वो मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको नींद नहीं आती है। जो गजा में इन्होंने जो कुछ किया है, अब वो बच्चों और औरतों की चीखें जो है वो इनको सुनाई देती है और इनको नींद नहीं आती है। और गजा में 70% जो पॉपुलेशन है वो औरतों और बच्चों की है। तो वहां पर ये सारा जुल्म करके आए हैं, अपनी आंखों से देकर आए हैं और जुल्म किया है। अच्छा, मिस्र की जो जंग है वो नाज़रीन नागुज़ीर हो चुकी है, यानी हम क्या कह रहे हैं, नागुज़ीर हो चुकी है, ये जंग होनी है। और हम डे बाय डे इस जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो क्यों बढ़ रहे हैं और ये जंग क्यों नागुज़ीर है, इसके ऊपर हम तफसीली जब बात करेंगे। ये आने वाले हफ्तों महीनों में ये जंग होकर रहेगी, ठीक है ना, और इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे कि वो कैसे। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन ग्लोबल स्टेज से 2 बड़ी खबरें। एक तो चाइना के ऊपर नजरें लगी हुई हैं, पहले एससीओ का समिट है, उसके बाद जो है वो परेड होगी। तो गैर मामूली ये टाइम है जिसका बुनियादी मकसद जो है वो अमेरिकी हेजेमनी से लड़ना है, वो अमेरिकी हेजेमनी जिसका नतीजा मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं और बाकी हर जगह पर देख रहे हैं। तो गैर मामूली और तारीखी वाकयात हो रहे हैं। ईरान की जानिब से प्रपोज किया गया है कि डी-डॉलराइजेशन होनी चाहिए, और एससीओ के तमाम जो मेंबर्स हैं और ब्रिक्स नेशंस भी हैं, तो ये सारे मोस्टली तो ब्रिक्स के मेंबर भी हैं और एससीओ के भी हैं, तो इन तमाम नेशंस को, ग्लोबल साउथ को जो है वो नेशनल करेंसीज की तरफ बढ़ना चाहिए, और डॉलर में उसकी जो ट्रेड है उससे जब हमें पीछे हटना होगा। ये जो डॉलर है ये समझ ले कि अमेरिकन एम्पायर की लास्ट दीवार है। डॉलर गया तो अमेरिकन एम्पायर गया, क्योंकि उनकी जो एम्पायर है वो मिलिट्री के ऊपर खड़ी है, और मिलिट्री जो है वो इकोनॉमी के ऊपर खड़ी है, और इकोनॉमी डॉलर के ऊपर खड़ी है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही के पास ये पावर है कि वो जितनी मर्जी चाहे वो पैसा प्रिंट कर सकता है, उसको पूछने वाला नहीं है। इतनी बड़ी ताकत, जितना मर्जी चाहे पैसा प्रिंट कर लें, तो वो डॉलर के ऊपर उनकी एम्पायर खड़ी हुई है। ये आखिरी दीवार है, तो ये सबसे मजबूत उनकी दीवार है, और इसके ऊपर फोकस है। ईरान ने प्रपोज किया कि जी डी-डॉलराइजेशन जो है वो होनी चाहिए। वी प्रपोज, ईरान के सदर कह रहे हैं, एक्सपैंड किया जाए स्कोप कॉपरेशन का इन नेशनल करेंसीज, नेशनल करेंसीज, क्योंकि मुतबादल करेंसी तो अभी है नहीं। इंटरनेशनल करेंसी जो ब्रिक्स के बारे में बात चलती है कि वो लेकर आए, तो मुतबादल करेंसी तो अभी नहीं है, तो नेशनल करेंसी के अंदर जो ट्रेड की जाए और रिड्यूस किया जाए रिलायंस ऑन द डॉलर इन शंघाई ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा, बड़ी ये गैर मामूली बात है, क्योंकि अमेरिकन एम्पायर से लड़ना है तो कैसे लड़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें आपको मुतबादल लेकर आनी है। तो जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टॉप प्रायोरिटी है कि आप वो रूट्स बनाएं कि जिनमें सैंक्शंस इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती,
ٹھیک ہے نا, جہاں پر سینکشن کچھ بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکتی کہ آپ فریلی ٹریڈ کر سکیں. تو اس میں جو چائنا انفراسٹرکچر بنا رہا ہے, جو رشیا بنا رہا ہے, اب اس میں دیکھیے کہ ایران نے کہا ہے کہ چابہار کے ذریعے کنیکٹ کیا جائے گا, اور چائنا رشیا یہ کنیکٹ ہوں گے سینٹرل ایشیا اور ٹو دا انڈین اوشن, ممبئی تک. ٹھیک ہے نا, یہ سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنیکٹ ہوگا تھرو چابہار, یعنی رشیا, چائنا, سینٹرل ایشیا اور ادھر انڈین اوشن. تو اس کے نتیجے میں جو سگنیفیکنٹ چینج ہے وہ آئے گا, یہ انہوں نے جو بات کی ہے. اور چائنا کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک یعنی کہ ایس سی او کے تحت ایک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس کو انہوں نے پرپوز کیا. جو برکس ہے وہ اپنا ایک بینک بنا چکی ہے اور وہ بہت ساری نیشنز کو ممبر کو قرضے دے بھی چکا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ چل بھی رہے ہیں, بہت سارے قرضے اس نے دے دیے. تو اب ایس سی او کا اپنا ایک بینک, کیونکہ متبادل آرڈر لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب بینکس بنائیں, کیونکہ اب جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں جو وہاں پر جو قرضہ ان کو دیتا ہے ورلڈ بینک دیتا ہے اور امریکہ سارا وہ کنٹرول کرتا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس بینکس ہوں تاکہ جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں وہ وہاں سے وہ لون لے سکیں. تو بینکس آپ سمجھ لیں کہ مین ستون ہے. تو ایک برکس کا آلریڈی ان ورکنگ ہے, اور چائنا کے صدر نے کہا کہ ایس سی او کے تحت جب ایک اور ترقیاتی بینک جب بنایا جائے گا. یہ غیر معمولی اقدام, یہ سارے وہ اقدامات ہیں جن پر ہم کئی دنوں تک بات کر سکتے ہیں, اور ایسے اقدامات روزانہ کئی ہو رہے ہیں. یعنی یہ بینک کا بننا کتنی بڑی بات ہے. ایران کا یہ کہنا کہ ڈالر جو ہے اس کو ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بڑھنا چاہیے نیشنل کرنسی, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور امریکہ کیا خاموش بیٹھا رہے گا؟ نہیں, اور امریکہ آلریڈی خاموش نہیں ہے. وہ جو یہاں مڈل ایسٹ میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا تعلق اسی بات سے ہے, ایران کو ڈسٹرائٹ نیوکلیر کی وجہ سے کرنا ہے. اور بھائی ایران کی وہ ملٹری نہیں ہے کہ جو امریکہ کے لیے کوئی خطرہ ہو, نہ ایران کے پاس وہ میزائلز ہیں جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں. پھر ایران کو ڈسٹرائے کیوں کرنا ہے؟ ایران کو اسی لیے ڈسٹرائے کرنا ہے کیونکہ یہ ساری قومیں مل کر ہی تو نیا آرڈر لے کر آ رہی ہیں. تو وہ آلریڈی امریکہ ہائیسٹ لیول کے اوپر اپنے اقدامات شروع کر چکا ہے, جنگیں چھیڑ چکا ہے. اب وینزویلا کے خلاف واشنگٹن پہنچ رہے ہیں, ایران کے خلاف دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے. پہلا راؤنڈ انہوں نے کوشش کی تباہ کرنے کی, تو جو کچھ غزہ میں وہ الاؤ کرتے چلے جا رہے ہیں, دیکھیں پیچھے ان کی بھی تو کوئی سائنس ہے نا. تو وہ الاؤ اسی لیے کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل کو ہر صورت ہم نے ہیجمنی مڈل ایسٹ میں دینی ہی دینی ہے, اور اس کا تعلق یہ ہے کہ بھائی اسرائیل کی ہیجمونک پاور ہوگی تو ہماری ہوگی. اور یہ پارٹ آف دا ورلڈ آرڈر لڑائی ہے, وہ اس لینس سے بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ اسرائیلی لابی ہے اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو اس کو سپورٹ کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا لینس چیزوں کو دیکھنے کا اس وقت یہ بھی ہے. تو وہ تو اپنی تمام حدیں آلریڈی کراس کر چکے ہیں. دیکھیے یہ جو ٹیرف کی بات ہے نا, ٹیرف کی اناؤنسمنٹ امریکہ کی جانب سے, یہ اٹ سیلف ڈیکلیریشن آف ڈیفیٹ ہے. اب وہ کیسے ہے؟ دیکھیے امریکہ جو ہے وہ دنیا میں گلوبلائزیشن کا, فری مارکیٹ کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ رہا ہے, اور اس نے یعنی یہ والا سسٹم اسی نے ہی تشکیل دیا ہے. فری ورلڈ ہوگی, فری مارکیٹ ہوگی, جون سا سامان جس مرضی میں بیچیں. یہ امریکہ گلوبلائزیشن کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ رہا ہے, اس نے یہ بنایا ہے. اب اگر امریکہ کو اکنامک سیکورٹی کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کیوں پڑی ہے؟ اس کو جو خود چاہتا ہے کہ فری مارکیٹ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپٹیشن میں ہار چکا ہے, تو اب اس کو سیکورٹی چاہیے. یہ اس کا ڈیکلیریشن آف ڈیفیٹ ہے. یہ اصل میں یہ اس کی فتح کوئی نہیں ہے. اور پچھلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے رکھا کہ وہ امریکن اور باقی فرمز کہہ رہی ہیں ہم تو چائنا چھوڑیں گے ہی نہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بڑا واقعہ جو یورپ کے اندر ہوا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, وہ یہ ہے کہ جو یورپی یونین کی پریزیڈنٹ ہیں ارسلا, ان کے جہاز کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشیا نے کیا ہے, سائبر اٹیک اس ٹائپ کا کوئی حملہ ہوا ہے. بس وہ جہاز ہے وہ سیفلی لینڈ تو کر گیا, لیکن مطلب ایک بڑا اٹیک ہوا. فائنینشیل ٹائم, سسپیکٹڈ رشین انٹرفیرنس اٹیک ٹارگیٹنگ دا پریزیڈنٹ آف دا یورپین کمیشن ارسلا, اور پلین جو ہے وہ لینڈڈ سیفلی اینڈ دا انٹرفیرنس افیکٹڈ دا ایئرپورٹ. دیکھیں اس وقت آپ کسی سے بھی بات کریں نا, کسی کا بھی انالیسس اٹھا کر دیکھیں, کوئی بھی رول آؤٹ نہیں کر رہا ہے ورلڈ وار کو, کہ ورلڈ وار ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس کے ہائیسٹ لیول کے خطرات ہیں, اور جو واقعات ہو رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے سینسٹیو ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ وارز کو ورلڈ وار میں تبدیل کر دیں گے. پیوٹن کو اسیسینیٹ کرنے کی پچھلے مہینوں میں کوشش کی گئی, ان کے ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنانے, ان کا ہیلی کاپٹر جو جا رہا تھا اس کو نشانہ بنانے کی یوکرین نے کوشش کی. اس کا نتیجہ ورلڈ وار تھا سیدھا سیدھا, اگر پیوٹن کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا. جے ڈی وینس کہہ رہا ہے ٹرمپ ٹریجڈی ہو سکتی ہے, اور ٹرمپ کے اسیسینیشن کی اس نے جو بات کی ہے. ادھر ارسلا کے اوپر آج اٹیک ہو گیا, رشیا کے اوپر الزام لگا. رشیا نے کیا اسیسینیٹ کرنا ہے؟ وہ اگر زیلنسکی کو نہیں ہٹ کر رہے تو ادھر وہ کیوں کرنا چاہیں گے؟ لیکن الزام تو لگ گیا اور واقعہ تو ہو گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا سینسٹیو ٹائم ہے کہ ورلڈ لیڈرز کی اسیسینیشن کے معاملات چل رہے ہیں. ٹرمپ, پیوٹن, یورپی یونین, ان کی اسیسینیشن. تو پہلی جو عالمی جنگ ہے وہ ایک اسیسینیشن ہی سے شروع ہوئی تھی. تو آپ کے پاس آلریڈی ایسے کرائسس ہیں جن کا آپ کے پاس کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. اس میں کوئی ایسا بڑا واقعہ وہ کچھ بھی ریزلٹ لے کر آ سکتا ہے. اس لیے یہ معاملات جو بڑے سینسٹیو ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں. کوئی رول آؤٹ نہیں کر رہا ہے ورلڈ وار کو, اور یہ بات بھی درست ہے. فرانس, برطانیہ, رشیا, امریکہ, کوئی بھی ملک ہوش و حواس میں ورلڈ وار کی طرف جانا نہیں چاہتا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نیوکلیر وار ہوگی اور نیوکلیر میں کوئی جیت نہیں سکتا. تو ہوش و حواس میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے.
لیکن وہ ایگزسٹنگ کرائسس کو بھی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے معاملات بس آؤٹ آف کنٹرول ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور درمیان میں کوئی بھی واقعہ, جیسے پیوٹن کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس طرح کا واقعہ کوئی بھی ریزلٹ لے کر آ سکتا ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے بھی بتایا ہے کہ نہاریا کے اندر ایک اسرائیلی فوجی جو ہے وہ اس کی باڈی ملی ہے, اور ڈسکوری آف اسرائیلی سولجر ہو واز ان غزہ, اور اس نے بھی جان لیا ہے ان سائڈ ہز ہوم ان نہاریا. تو اس کی باڈی جب نکال گئی اپنے گھر میں, اس نے اپنی جان جو ہے لے لی ہے. بہت بڑے واقعات ہیں, اور نتنیاہو اور اس کا انتہا پسند ٹولہ اور زائنسٹ جو ہیں وہ ریالٹی آن دا گراؤنڈ کو دیکھے بغیر, جو ان کے تھنک ٹینکس, ان کے ہسٹورینز اور ان کی آرمی بھی یہ سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو روکا جانا چاہیے اور ڈیل ہونی چاہیے, لیکن وہ جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی تمام تر طاقت استعمال کر رہے ہیں, تمام بروٹیلٹی استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود ان کو فیلئر ہو رہا ہے. ابھی تک وہ فیل ہو چکے ہیں. اگر وہ کامیاب ہوتے تو وہ اس میں اناؤنس کر دیتے. اور اب یہ لفظ استعمال کرنے نہیں چاہیے کامیابی, فتح اسرائیل کے لیے, کیونکہ اسرائیل نے یہاں پر کوئی جنگ لڑی نہیں ہے. اس نے لاکھوں عورتوں اور بچوں اور معصوموں کو جو ہے وہ شہید اور زخمی کیا ہے. تو اب یہ لفظ تو بنتا ہی نہیں ہے کہ کامیابی ہوگی, فتح ہوگی. اب تو انہوں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بہرحال دیکھنا ہے. کامیابی اور فتح والی تو بات الگ رہ گئی, کیونکہ انہوں نے تو جنگ لڑی نہیں ہے. جنگ میں کامیابی ہوتی ہے, فتح ہوتی ہے, تو انہوں نے کوئی جنگ تو یہاں پر لڑی نہیں ہے. یہ ان کی جانب سے ایک فائنل اٹیمپٹ ہے اپنی تمام تر کرویلٹی اور بروٹیلٹی کو بروئے کار لا کر فلسطینیوں کو وائپ آؤٹ کرنا. بس یہ بنیادی طور پر یہ بات ہے, اپنی فائنل اٹیمپٹ ہے. اور دنیا کا ہر وہ ٹول, انسانی تاریخ کا اور آج کے ٹائم کا, اور پتہ نہیں وہ جو استعمال بھی نہیں ہوا ماضی میں بھی, وہ ہر ٹول انہوں نے استعمال کیا ہے فلسطینیوں کو ظلم کرنے کے لیے. تو اگر اس میں وہ ناکام ہوں گے تو اس کا نتیجہ کولیپس ہوگا. اس کا نتیجہ صرف اب یہ نہیں کہ جنگ بندی ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے تمام حدیں کراس کر دی ہیں, اپنی تمام تر طاقت اس طریقے سے وہ بروکار لے کر آئے. اب جناب علی رپورٹ آ گئی ہے کہ گیڈین چیرٹ جو ہے, ویسے یہ ہیبریو ورڈ ہے اور اس کا مطلب یہ تباہی لانے والا, تو یہ آپریشن انہوں نے شروع کیا تھا کافی مہینے پہلے, تو وہ فیل ہو گیا. اس کی رپورٹ آج وہاں پر جاری ہو گئی ہے اور وہ لیک ہوئی ہے بیسیکلی اسرائیلی میڈیا کے اوپر. اسرائیلیز گیڈین چیرٹس غزہ اسالٹ فیلڈ, لیکڈ اسرائیلی آرمی سیز. گیڈین چیرٹس آپریشن ڈیمڈ اے فیلئر بائی اسرائیلی ملٹری رپورٹ. پور پلاننگ تھی, اسٹریٹجک کنفیوژن تھی, اور حماس کی جو ریزیلینس ہے اس کی وجہ سے یہ فیل ہوا ہے. اور یہ اسرائیل کا میڈیا وائنٹ IDF ایڈمٹس, یہ اب اسرائیلی آرمی خود تسلیم کر رہی ہے کہ آپریشن جو ہے وہ فالٹرڈ ڈیو ٹو سلو پیس, لیک آف ڈیسائسونیس, لمیٹڈ مینوورنگ. یہ ساری بہت ساری وجوہات تھیں. ٹائمز آف اسرائیل کلاسیفائڈ IDF ڈاکومنٹ پرپورٹس کے جو offensive تھا اگینسٹ حماس فیلڈ. اور IDF report said to find Israel made every possible mistake in the recent Gaza offensive. ہر طرح کی possible mistake جو ہو سکتی تھی انہوں نے کی. اور دیکھیں نا, یہ کوئی پھر وہی بات, جنگ تو تھی نہیں, یعنی اسی مہینوں میں انہوں نے امداد بھی روکی. جب یہ آپریشن شروع ہوا ہے تو امداد روک دی تھی, بلاکیڈ کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں آج ہم سٹارویشن دیکھ رہے ہیں, بومبنگ اور سارا کچھ, سارا مطلب ہر ٹول انہوں نے سٹارویشن کو ایز اے ویپن استعمال کیا, بیماریوں کو, وائرسز کو, ہیلتھ کو, ہاسپٹلز کو تباہ کیا, سارا کچھ کیا, ہر ٹول استعمال کیا, اس کے باوجود فیل ہو گئے. اس سے بڑی کوئی ذلت ہمیں شکست ہو سکتی ہے. اب وہ عربز انٹروین نہ کریں تو اسرائیل کہتا ہے کہ ہم تو ابھی جنگ لڑ رہے ہیں. بھائی وہ جنگ ہار چکے ہیں, دنیا انٹروین کرے اور رکوائے, اتنی سی بات ہے. آج اگر سیز فائر ہوتا ہے تو اسرائیل کیا اپنی وکٹری اناؤنس کر سکتا ہے؟ تو آپ جب اس کو موقع دیتے چلے جا رہے ہیں, تو بس یہی کچھ ہے. دنیا الاؤ کر رہی ہے کہ فلسطینیوں کو مارتے رہو, وہ کہہ رہے ہیں دنیا اگر انٹروین کر کے سیز فائر کروائے تو کیا اسرائیل اناؤنس کر سکتا ہے اپنی وکٹری؟ تو شکست اس کو ہو چکی ہے. تو عربز انٹروین کریں اور جنگ رکوائیں, بس اتنی سی بات ہے. اور الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انٹرنل سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, اس میں آرمی نے ایکنالج کیا ہے کہ ہمیں فیلئر ہوا ہے, اور رینڈم پلاننگ تھی آپریشن کی, اور انسوٹیبلٹی تھی آپریشن کی. مطلب سب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے آپریشن, لیکن نتنیاہو نے کیا اور اس کا نتیجہ وہی ہوا کہ فیلئر, اس کا نتیجہ نکلا. اور اسرائیل کمیٹڈ ایوری پاسبل مسٹیک, خاص کر یہ کہ اس نے کوئی ٹائم فریم ہی سیٹ نہیں کیا تھا, کیونکہ نتنیاہو کو بس یہی تھا کہ لڑنا ہے, بس یہ کہ جنگ جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. تو اس نے وہ جو سب کی پرپوزل تھے اس کو بھی ریجیکٹ کیا. اس وقت بھی سیز فائر آفر ہو رہا تھا, اس کو بھی اس نے جب ریجیکٹ کیا. اچھا, تو یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ عربز اب ویٹ کریں گے کہ بھائی جب حماس کو وہ ڈسٹرائے کر لیں, غزہ ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیں, پھر وہ حملہ کریں گے, یا اس وقت جب اسرائیل کمزور پوزیشن میں ہے اور حماس ہے موجود ہے, حزب اللہ موجود ہے, ہوتیز موجود ہیں, تب جا کر کوئی ایکشن لیں. یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے. نئی رپورٹ کے مطابق حماس کیسے اٹیک کر رہی ہے, ٹنلز کو ری بلڈ کر رہی ہے, وہ رپورٹ بھی آج جاری ہو گئی ہے. یعنی ادھر انہوں نے مزید فائدہ داخل کرنی ہے, ساتھ یہ رپورٹس آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حماس کے سیلز جن کو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ڈسٹرائے کر دیا, ان سے دوبارہ ہمارے پر اٹیکس ہوتے ہیں. اور حماس جو ہے وہ ٹنلز کو ریپیئر کر رہی ہے ان دا ایریاز ویئر اسرائیلی آرمی از ایکٹیو. جہاں پر اسرائیلی آرمی ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں ہم نے ٹنلز کو تباہ کر دیا, حماس پھر وہاں سے نکل کر آ جاتی ہے. اور ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ حماس نے ہماری فورسز پر اٹیک کیا more than 10 times from tunnels we previously dealt with. 10 مرتبہ اس ٹنل کو ڈسٹرائے کیا گیا, 10 مرتبہ اسی میں سے پھر حماس کے فائٹرز نکل کر آئے, 10 مرتبہ. تو یہ ہے حماس کی کیپیبلٹیز. تو اب یہ پھر وہاں پر جا رہے ہیں, تو اگر 200-400 ان کا مزید فوجی مارا گیا تو پھر کیا ہوگا. اور ہیرڈز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ
सिक्योरिटी ऑफिशियल जो वो कह रहे हैं कि जंग बंदी की तरफ चले जाना चाहिए, और हमास ने जिसको एग्री किया जिस प्रपोजल को, हमें वो मान लेना चाहिए और जंग बंदी की तरफ जब जाना चाहिए। और हर बार ये होता है, वो कहते हैं जंग बंदी और फिर ये फौजें दाखिल करते हैं, उसका नतीजा आपके सामने है। अगर मतलब इन्होंने हासिल क्या किया है? बॉम्बिंग करके, स्टारवेशन से हॉस्पिटल्स को तबाह करके सिविलियंस को ही मारा ना, और क्या अचीव किया मुझे बताएं। तो उसका जिम्मा मिडिल ईस्ट के ऊपर जाता है, यूरोपियंस के ऊपर जाता है, दुनिया के ऊपर जाता है, या किसके ऊपर सर जाता है? वो तो दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो इजराइल को इस हद तक अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि ये देखें, कोई भी कौम महकूम बन सकती है, कोई भी कौम कमजोर हो सकती है, किसी पर भी बुरा वक्त आ सकता है। तो यही तो दुनिया में यही तो कंसेंसस था कि जेनोसाइड तो कमजोर ही के खिलाफ होनी है, इसलिए हर किसी का फर्ज है कि उसको जाकर रुकवाए। भाई कमजोर थोड़ी रुकवा सकते हैं अपने खिलाफ जेनोसाइड, तो उसकी जिम्मेदार दुनिया है और मिडिल ईस्ट के ममालिक है, कैटेगोरिकली मिडिल ईस्ट के मालिक हैं। इनकी ये पॉलिसी बनती नहीं। इजराइल के अंदर मजीद प्रोटेस्ट हो रहे हैं और तल अवीव के अंदर सिर्फ 17 स्कूल जो हैं वो स्टूडेंट्स ने बंद करके वो कह रहे हैं कि सीज़फायर की तरफ जब जाना चाहिए। अच्छा, मिस्र की जंग जो हम कह रहे हैं कि भाई मिस्र की जंग जो है वो नागुज़ीर क्यों हो चुकी है, जरा देखिए। इज एन इजरायली इजिप्शियन वॉर इमिनेंट, और वो कहते हैं कि ये नागुज़ीर क्यों है, ठीक है ना, ये होनी है, कोई राय फरार नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा कि इजराइल अपनी डायरेक्शन वही रखे हुए है जो ज़ायनिस्ट का प्लान है कि भाई हमें ये वाले इलाके जो है वो चाहिए, उसी के मुताबिक वो लेकर चल रहे हैं। इसकी वजह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर हैं इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन एंड इजिप्ट, क्योंकि उनका क्लेम इन तमाम मुल्कों की लैंड के ऊपर है। 1982 के अंदर एक प्लान बना था इजराइल में जिसको यिनोन प्लान जो है वो कहा जाता है, और उसके बाद से इन तमाम मुल्कों में जो कुछ हुआ वो इसी प्लान के तहत हुआ। ये जो तमाम मुल्कों को डिस्ट्रॉय किया गया वो इसी प्लान के तहत किया गया, और इसी प्लान में आखिरी मुल्क जो रह गया वो मिस्र रह गया। अच्छा जी, ये प्लान क्या था? ये प्लान था इजरायली प्लान टू फ्रेगमेंट अरब स्टेट्स। अगर आप देखें तो अरब्स मेजॉरिटी में है मिडिल ईस्ट में, और इजरायली जो है वो माइनॉरिटी में है। तो फिर इसका उन्होंने क्या किया? इसी प्लान में उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी ये थी कि पहले फेज में डायरेक्टली अरब लैंड्स को ऑक्युपाई नहीं किया जाएगा। लिवांत के अंदर खासकर लेबनान और सीरिया, ये लिवांत के एरियाज है, और जॉर्डन, तो इनको जो है वो डायरेक्टली ऑक्युपाई नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरा जो रीजन है उसका मैप ही रीड्रॉ कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे रीड्रॉ किया जाएगा? ब्रेक किया जाएगा, टुकड़े किए जाएंगे। सीरिया, इराक, लेबनान, इन सीरिया, इराक, लेबनान को किस चीज के अंदर? सेक्टेरियन एंटिटीज के अंदर। इन तीन मुल्कों के इनको पहले फेज में डायरेक्टली इनकी लैंड्स ऑक्युपाई नहीं की जाएंगी। लेबनान, सीरिया, इराक की पहले इनको जो है वो डिवाइड किया जाएगा, किसमें? सेक्टेरियन एंटिटीज में। ये कुर्द हैं, ये दरूज हैं, ये अलवाइस हैं, ये शिया हैं, ये फलाने हैं। और इससे क्या होगा कि इजराइल जो कि एक माइनॉरिटी है इन मेजॉरिटी अरब इन्वायरमेंट में, टू बिकम द रीजन लार्जेस्ट माइनॉरिटी। आप जरा समझे, यानी दरूज हैं, ठीक है, अलवाइस हैं, दूसरे हैं, कुर्द हैं, तो अरब मेजॉरिटी है और इजरायली माइनॉरिटी में है। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि जब इनको हम टुकड़ों में तकसीम कर देंगे और ये एज अ नेशन नहीं रहेंगे और अपने सेक्टेरियन में तब्दील हो जाएंगे, तो फिर हर माइनॉरिटी से बड़ी हमारी माइनॉरिटी है, इसलिए हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे। ये इनका इतना बड़ा प्लान था। और फिर उसी के तहत आप देखें लेबनान में खाना जंगी भी हुई, लेबनान को तोड़ा भी गया इन सारे सेक्टेरियन में। सीरिया में अभी तक आप वही देख रहे हैं, एक कुर्द लेकर बैठे हुए हैं, एक दरूज लेकर बैठे हुए हैं, एक सुन्नियों के पास है, इराक आपके सामने है। तो ये सारी चीजें उस प्लान का हिस्सा थी। इजिप्ट, इजराइल लास्ट ऑब्स्टेकल। अब इस प्लान के तहत इजराइल मतलब वो इंप्लीमेंट हुआ, वो हमने देखा। मिस्र जो है उसमें भी यही प्लान था, सिनाई को उन्होंने लेना है, लेकिन सिनाई को कैसे लेना है? तो मिस्र जो है उनकी आखिरी ऑब्स्टेकल है, आखिरी रुकावट है। अगर आप देखें, इजरायली रिजीम हैव स्कोर्ड अ सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक गेन्स। उन्होंने स्ट्रेटेजिक गेन्स हासिल किया है। कहां? इजराइल ने इराक में, फॉर एग्जांपल कि उन्होंने इसको फ्रैक्चर करके रख दिया, लेबनान को फ्रैक्चर किया, और शिया इन साउथ, सुन्नी इन सेंटर और कुर्दिश इन नॉर्थ, ये उन्होंने वहां पर तकसीम की। सीरियन स्टेट को जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के हवाले कर दिया। दमिश्क में एक तरफ अलवाइस बैठे हुए हैं, एक तरफ दरूज हैं, एक तरफ कुर्द हैं, ये उन्होंने वहां पर किया। और इन तीनों को, सीरिया, इराक, लेबनान को फ्रैक्चर्ड करने के बाद और सेक्टेरियन में तब्दील करने के बाद इजराइल ने अपने आप को पोजीशन कर लिया एज द प्रोटेक्टर ऑफ द माइनॉरिटीज। यानी पहले मेजॉरिटी को सेक्टेरियन के जरिए माइनॉरिटीज में बदला, और फिर उन माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर आगे अंदर घुस गया लैंड्स को जब ऑक्युपाई करने के लिए। पोजीशन इटसेल्फ एज अ सपोज्ड प्रोटेक्टर ऑफ द माइनॉरिटीज अगेंस्ट द सुन्नी मेजॉरिटी। ठीक है ना? अब उसने कहा कि भाई इन माइनॉरिटीज को, सुन्नियों से खतरा जो मेजॉरिटी में है, इसलिए अब हम माइनॉरिटी यानी दरूज को जब वो प्रोटेक्ट करेंगे। और इस सब के बाद अब उनका प्लान ये है कि भाई जो फलस्तीनी हैं वेस्ट बैंक में और गजा में, उनको डिस्प्लेस करना है टू द सिनाई और टू द जॉर्डन। दिस हाउएवर ब्रिंग्स द इजरायली ऑक्यूपेशन डायरेक्टली इनटू द कन्फ्रंटेशन विद इजिप्ट।
یہ وہ ساری چیز ہے جو براہ راست جنگ کی طرف لے کر آ رہی ہے مصر اور اسرائیل کو، اور اس سے کوئی رائے فرار نہیں ہے، کیونکہ یہ پلان ہے جو امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور اس کا ایک پارٹ صرف رہ گیا ہے مصر کے حوالے سے اور جارڈن کے حوالے سے۔ فار ایجپٹ، اب ایجپٹ کے مسئلے کیا ہیں؟ ایجپٹ سارے 10-15 سالوں میں لوزر رہا ہے۔ کیسے؟ اس کے تمام فرنٹ کے اوپر اس کی نیشنل سیکورٹی جو وہ فارغ ہو گئی ہے۔ ایک طرف اس کے لیبیا ہے، نیچے اس کے سوڈان ہے، دونوں ڈیسٹیبلائز ملک ہیں۔ ابھی جو ریڈ سی کے اندر واقعات ہوئے ہیں 145 بلین پاؤنڈز کا اس کو نقصان ہوا ہے۔ تو لیبیا، سوڈان، نیچے ہارن آف افریقہ میں جو واقعات ہو رہے ہیں، وہ جو ایتھوپیا میں ڈیم سارے بن رہے ہیں، اور ریڈ سی، لیوانت، تو اس کی ساتھ، اور ایتھوپیا میں آگے لکھا جو واقعات ہو رہے ہیں، اس سب نے، یعنی اس سب میں مصر جو ہے وہ لوزر ہے۔ لیبیا کا فرنٹ مطلب وہ ڈسٹیبلائز ہے، سوڈان، ہارن آف افریقہ، ایتھوپیا، ادھر لیوانت میں، سیریا، لیبنان میں، مطلب ایجپٹ کی پالیسی چل نہیں سکی اور وہ لوزر ہے۔ تو اسی لیے اب وہ ایک اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمزور پوزیشن میں ہے کہ جب ہم نے اس کو تمام طرف سے گھیر لیا ہے تو اب یہ سینائی لینے کا بہترین ٹائم ہے۔ اور جب اس سے پہلے جب سینائی اسرائیل کے پاس ایک وقت میں چلا گیا تھا اور غزہ بھی اسرائیل کے پاس چلا گیا تھا، تو اس وقت بھی ان کا یہ پلان تھا، انہوں نے وہاں پر ایسا انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا تھا سینائی میں کہ اب ہم ہمیشہ یہاں پر رہیں گے، لیکن پھر وہ جنگ ہوئی اور یہ سارا معاملہ ہوا اور ان کو واپس کرنا پڑا۔ تو ان کا پلان ہے کہ سینائی کو ہم نے واپس لینا ہے، اور یہاں پر اسرائیل ایک اور سیکٹیرین گروپس بیٹھے ہوئے ہیں سینائی میں۔ تو اسرائیل اس وقت یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ان کو ایک الگ ریاست ملنی چاہیے، جیسے کردوں کو الگ ریاست ملنی چاہیے، تو وہ ادھر بھی ان کا یہ پلان ہے۔ اسی لیے مصر کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اور جنگ جو ہے وہ ان کی طرف بڑھ رہی ہے ان کی طرف، اور اس لیے وہ دیکھیں وہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بنا رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی بنا رہے ہیں، ٹرکی کے ساتھ بھی بنا رہے ہیں، کیونکہ اس جنگ کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اور اس کی وجہ اسرائیلی پالیسی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس پلان سے آپ کو یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ جو واقعات شام میں ہوئے، بشار الاسد سارا، اور جو عراق میں ہوئے، جو لیبنان میں ہوئے، اس کی ذمہ دار وہاں کی لیڈرشپس نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ پلان بنا اسرائیل میں، پالیسی اسرائیل میں بنی، پھر ڈیفرنٹ ٹولز کے ذریعے ان ملکوں کو ڈسٹیبلائز کیا گیا، انہی کے لیڈرشپس، انہی کے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا کر۔ جو ادھر لیبیا میں قذافی کا قصور تھا، عراق میں صدام حسین کا قصور تھا، وہاں ان کا قصور تھا، یعنی انہی کو قصوروار ٹھہرا کر انہی کے ملک تباہ کیے گئے۔ لیکن اصل میں یہ پالیسی بنی اسرائیل میں۔ اگر یہ پالیسی اسرائیل کی نہ ہوتی تو یہ آج ملک صحیح سلامت اور خوشحال طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے، نئی حکومتیں آ جاتی، ملک آگے چلتے، لیکن جو کچھ ہوا وہ اصل میں اسرائیلی پالیسی تھی، پھر انہوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے ہر ملک کو ایکسپلائٹ کیا۔ تو یہ ان کا پلان ہے ٹو ڈیوائڈ دا عربس، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور اب وہ ان کا ایک فائنل اٹیمپٹ ہے کہ فلسطین کو ڈسپلیس کر کے، اور یہ سارا، تو یہ اب عربوں کو جو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔